آگے اگلے جو 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجیے، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ دو آدمی تھے، بھائی تھے یا پڑوسی تھے یا جو بھی تھے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا باغات عطا کیے تھے، اس کے بڑے باغات تھے، ایسا باغ تھا کہ بیچ میں انگوروں کا باغ تھا، کنارے پر اس کے کھجور لگے ہوئے تھے، یعنی باڑ اس کی کھجوروں کی تھی، باغ کے اندر نہر بھی تھی، پانی بھی، چشمہ بھی تھا۔ ایسا باغ کہ جس کے اندر چشمہ بھی ہو، اس کے اندر ہی پانی ہو، اس کی باڑ ایسی ہو کہ باڑ بھی پھل دیتی ہے۔ ایک تو باڑ تو کانٹوں کی ہوتی ہے نا، لیکن اس باغ کی باڑ بھی پھل دے رہی ہے، وہ بھی کھجوروں کی ہے، تو کتنا منافع والا باغ ہوگا۔ ایک آدمی کو اتنا کچھ ہم نے عطا کیا ہوا تھا، ایک اور دوسرا آدمی تھا، اس کا پڑوسی تھا یا اس کے محلے والا تھا، وہ بیچارہ بڑا غریب تھا لیکن تھا وہ ایمان والا۔ تو یہ ایمان والا اس کو کہتا تھا کہ فقال لصاحبہ وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا، اس کو ظاہر تبلیغ کرتا ہوگا، یار کوئی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال و دولت دیا ہے، اتنا کچھ دیا ہے، تو کچھ اللہ کے لیے بھی خرچ کیا کرو، اللہ کا نام بھی لیا کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ تو وہ آگے سے کہتا تھا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور عزت میں بھی زیادہ ہوں، نفری میں بھی زیادہ ہوں، میری بڑے نوکر چاکر سارا کچھ ہے، تو کیا چیز ہے؟ مجھے آ کر روز روز جو ہے نصیحتیں کرتا رہتا ہے۔ ودخل جنت، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وهو ظالم لنفسی، بڑی اکڑ کے ساتھ اس نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی ختم ہوگا، یہ ساری زندگی میرے پاس رہے گا۔ وما اظن الساعة قائم، میرا نہیں خیال کہ کوئی قیامت آئے گی، کون سی قیامت آئے گی، کب قیامت آئے گی، کچھ بھی نہیں ہے۔ ولئن رددت الى ربی، بالفرض اگر قیامت آئی بھی اور مجھے اپنے رب کے سامنے پیش بھی کیا گیا، لاجدن خیرا منها منقلبا، تو وہاں پر مجھے اس سے بھی بہتر عطا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے دنیا میں دیا ہے تو وہاں پر بھی اللہ مجھے جنت دے گا۔ پہلے تو یہ چیز ہے ہی نہیں، یہ ویسے باتیں ہیں، بالفرض ہوئی بھی تو اللہ اگر مجھ سے ناراض ہوتا تو مجھے باغ کیوں دیتا، اتنا پیسہ، اتنی نوکر چاکر دولت نفری کیوں دیتا؟ تو اس کا مطلب اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ کرتا تھا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب، تو اس کا وہ جو ساتھی اسے کہتا ہے یار اس طرح کی کفریہ باتیں نہ کرو، اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر تجھے پورا انسان بنا دیا، وہ تیرا رب ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کی شکر ادا کرتا ہوں۔ اور ولولا اذ دخلت جنت قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ تو جب اپنے باغ میں گیا تھا تو اتنی تو نے باتیں کی کہ یہ ہے تو وہ ہے، ان باتوں کے بجائے اگر تو یہ کہہ دیتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ یہ کیوں نہیں کہا تو نے کہا قیامت بھی نہیں ہے تو فلانا بھی نہیں ہے، تو یہ کیوں نہیں کہا؟ اس طرح کی بات کرنی چاہیے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ آگے پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس پر ایک عذاب بھیجا، ایسی رات کو عذاب آیا کہ اس نے اس باغ کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، بالکل نام و نشان نہیں چھوڑا، کوئی ایسی ہوا چلی، کوئی آندھی آئی، کوئی طوفان آیا، بالکل ختم کر کے رکھ دیا، کوئی درخت نہیں بچا وہاں پر۔ جب وہ صبح اٹھا اور وہاں پر جا کے دیکھا تو پہلے تو پریشان ہو گیا کہ شاید میں کچھ غلط جگہ پر آ گیا ہوں۔ وہی خاویۃ علی عروشها ویقول، پھر کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے افسوس کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ تو یہاں پر اس نے کون سا شرک کیا تھا؟ اس نے شرک کیا تھا مادہ پرستی، یہ سارا مادہ تھا نا باغ، تو اس کی پرستش میں لگ گیا تھا، اللہ کی خدا پرستی چھوڑ کر مادہ پرستی میں لگ گیا تھا۔ تو ہمیں بھی دنیا پرستی جسے کہا جاتا ہے، تو اس واقعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم دنیا پرستی میں نہ لگو، اپنی ضرورت کے لیے کماؤ، محنت کرو اپنے لیے، بچوں کے لیے، لیکن اس کی پرستش نہ کرو، ساتھ اللہ کے احکامات کو بھی پورا کرو، اللہ کے راستے میں بھی نکلو، اللہ کے کام بھی پورا کرو۔ یہ دوسری مثال۔